محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھر امت بہن کو آگے کریں. محترم عزیز و بزرگوں، کبوتر کو پکڑنے کے لیے بعض لوگ دانے بکھیرتے ہیں اور اوپر ٹوکرا لگاتے ہیں. پہلے دانے بکھیر کر پھر وہاں ٹوکرا لگاتے ہیں. تو کبوتر دانے دیکھنے کے اعتبار سے دیکھتا ہے، لیکن ٹوکرا ہوتے بھی اس کو دیکھنے میں اندھا بن جاتا ہے. دانے دکھتے ہیں لیکن ٹوکرا پھنس جاؤں گا وہ نہیں دکھتا، مطلب اندھا. وہی کبوتر دانے دیکھ رہا ہے لیکن پھنسنے والا ٹوکرا دیکھ نہیں سک رہا، یا وہ اندھا ہے. اس اعتبار سے اندھا ہے. پنجرے میں روٹی لٹکا دی ہے تو چوہے کو روٹی دکھ رہی ہے، پھنسنے والا پنجرا دیکھنے کے اعتبار سے اندھا ہے. کہ روٹی دکھ رہی ہے کہ پنجرا ہے، پھنس جاؤں گا، مروں گا. یوں تو وہ دیکھ رہا ہے لیکن یوں اندھا ہے. گوشت کی بوٹی لگا دی ہے ہوک میں اور پانی میں ڈال دی ہے تو مچھلی کو گوشت کی بوٹی دکھ رہی ہے لیکن ہوک نظر نہیں آ رہا. ہوک دیکھنے کے اعتبار سے وہ اندھی ہے. بات سمجھ نہیں؟ اندھی کے معنی نظر نہ آنا. دانے دکھے ٹوکرا نہیں دکھتا، روٹی دکھے پنجرا نہیں دکھتا، بوٹی دکھے کانٹا نہیں دکھتا. کہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے آنکھ والے ہوتے ہوئے بھی اندھے بنتے ہیں، اور اندھے بنتے تو پھنستے ہیں. اندھے بنتے ہیں تبھی تو پھنستے ہیں. اندھا نہ بنتے تو پھنستے. اگر کبوتر ٹوکرا دیکھ لیتا کہ پھنسانے کے لیے رکھا ہے تو کبھی دانا کھانے جاتا؟ ارے بولو نا، جاتا؟ نہیں جاتا. ٹوکرا دیکھتا تو کبھی نہ پھنستا، پنجرا دیکھتا تو کبھی نہ پھنستا، اور کانٹا دکھتا تو کبھی نہ اٹکتے. لیکن وہ اس اعتبار سے اندھے ہیں. اسی طریقے سے جیسے کسی کو پھنسانا ہو تو اس کو اس کی ضرورتیں دکھا دو اور وہ ضرورتوں کو دیکھنے کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اس میں لگ کر میں پھنس جاؤں گا یہ اس کو نظر نہیں آتا. یہی اس کا اندھا پن ہے کہ ضرورتیں دکھ رہی ہے، اس میں ہی لگ جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ تمام انسان یوں تو دیکھنے والے ہیں لیکن یہ سب اندھے ہیں. تمام انسان یوں تو دیکھنے والے ہیں لیکن یہ سب اندھے ہیں. ان اندھوں کو آنکھ والے کی ضرورت ہے.
اور نبی سب آنکھ والے ہوتے تھے جن کو دکھتا تھا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. آج دنیا کے ہزاروں لاکھوں انسان یوں دیکھنے والے ہیں، لیکن اس اعتبار سے دیکھ کر کے بھی وہ کیسے ہیں؟ اندھے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کو ان کے خود کا نفع کس میں، نقصان کس میں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. یہاں سے کوئی آدمی مین روڈ کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ روڈ کی طرف جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ معلوم نہیں ہے میں کیوں جا رہا ہوں. ابھی پاگل آدمی ہے. جا رہا ہے وہاں. کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے میرے کو، آپ کو، سب کو سمجھایا ہے. ابھی یہاں پر جو یہ سب مجمع آیا ہے، کسی کو پیاس لگے گی یا پانی پی لے گا. پیاس لگے گی پانی پی لے گا. کسی کو استنجا کی حاجت ہے تو حاجت پوری کر لے گا. لیکن کوئی پوچھے یہاں کیوں آیا؟ پانی پینے آیا. پانی پینے آیا؟ بولو پانی پینے. پانی پینے کا اگر پی لیں گے، لیکن پانی پینے آئے نہیں ہے. استنجا کی حاجت آئے گی تو پوری کر لیں گے، تو اس لیے آئے نہیں ہے. آئے کوئی خاص بات کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی خاص بات کے لیے آئے. میت کے تیسرے دن زیارت میں لوگ جمع ہوئے تھے. میں نے بولا ان سب کو تم سب کھانے آئے ہو؟ ہوتا ہوگا. وہاں کیا پکایا تھا؟ کھانا پکاتے ہیں. ارے بولو نا زیادہ کھانا پکا. میں نے ان مجمع کو پہلا ہی سوال کیا تم سب کھانے آئے ہو یہاں؟ لیکن ہوتا ہوگا. پھر ابھی کیا کرو گے؟ کھانا کھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کھانے نہیں آئے. بولا تم کو یوں کیا کھانا کھا بھی کر جاؤ گے؟ کھائیں گے تو صحیح نہیں. اوہو کھائیں گے. تو بھائی وہ زیارت میں کھانے نہیں آئے، لیکن ایک ضرورت ہے تو کھا لیں گے. لیکن آئے کوئی خاص بات سے. کھانے نہیں آئے لیکن خاص کوئی بات ہے، اس لیے آئے کہ تعزیت کا دین ہے. تو تعزیت کا دین زندہ کرنے آئے. کھانا ایک ضرورت ہے، کھا لیں گے. یہاں پانی پینا ایک ضرورت ہے، پی لیں گے. استنجا ایک حاجت کی ہے تو وہ حاجت پوری کر لیں گے. آئے نہیں ہے اس لیے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی 5 ضروریات ہیں: معقولات و مشروبات، ملبس، مسکن، مرکب اور منکا. یہ ضروریات ہے. نبی ہو تو یہ ضرورت، گنہگار ہو تو یہ ضرورت، فرعون ہو تو یہ ضرورت، نیکوکار کوئی ہو، نیک بندہ تو یہی ضرورت ہے. معقولات و مشروبات، کھانا پینا ضرورت ہے. کھانا پینا ایک ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. لباس ایک ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، نکاح ضرورت ہے. اور ضرورت کے لیے محنت کرنے کو منع نہیں کیا. ضرورت کے پورا کرنے کی محنت کو دین قرار دیا ہے. ضرورت کے پورا کرنے کی محنت کو کیا قرار دیا ہے؟ کہ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ہاتھ بڑھایا، ایسے مصافحہ ہوا. مصافحہ کر کے پیارے آقا نے پوچھا آپ کی ہتھیلیاں کھردری کیوں ہو گئی؟ کھربا چڑی کیوں کھردری ہو گئی؟ یا رسول اللہ میں فلاں یہودی کے باغ میں رسی کھینچ کے پانی نکالتا ہوں کنویں سے اور باغ میں بیلچے سے پانی دیتا ہوں. وہ رسی کھینچ کے اس کی میری ہتھیلیاں کھردری ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں ہتھیلیاں یوں ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہونٹوں سے لگا کے چوم لی. اس کی ہتھیلیاں، مزدور کی ہتھیلیاں چوم کے پیارے آقا نے کہا جو مزدوری حلال کی کر کے شام کو تھک کر چور گھر آئے گا، اللہ سب گناہ معاف کر دے گا. اتنی بڑی نیکی ہے حلال کی مزدوری کرنا، کہ حلال کی مزدوری ایسی کر کے آیا کہ تھک کر چور ہو گیا، اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے. وہ حاجی حج سے 3.5 لاکھ روپے خرچہ کر کے آوے، سب گناہ معاف. یہ 350 روپے کما کے آیا، سب گناہ معاف. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. لہذا بھائیوں ہماری ضروریات ہیں معقولات و مشروبات، کھانا پینا، لباس، مکان، سواری، نکاح. جیسے دانا وہ کبوتر کی ضروریات ہے، روٹی چوہے کی ضروریات میں سے ہے، بوٹی مچھلی کی ضروریات میں سے ہے. لیکن ضروریات میں ایسے لگے کہ اس کے بعد کے خطرے بھول گئے اور پھنسے. آج
دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اسی میں برباد ہو گئے کہ ضروریات میں ایسے لگے کہ پھر ایسے پھنسے کہ جو اصلیات تھی وہی بھول گئے. اصلی بھول گئے کہ بھئی آئے تھے زیارت میں کہ بھئی تعزیت کریں گے، تو تعزیت اصل تھی وہی بھول گئے اور کھا کے چلے جا رہے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. اللہ نے ہم سب کو دنیا میں ضرورت پورا کرنے نہیں بھیجا، کوئی خاص وجہ سے بھیجا ہے. لیکن انسان اندھے بن کے چل رہے کیسے چل رہے؟ اسی لیے اندھے کا اندھا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اندھے کا اندھا ہونا عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ وہ اپنے اندھے پن پہ ہی چلے، یہ عیب ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اندھا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے عیب، اس کی برائی، اس کے لیے خطرہ کیا ہے؟ یہ اندھے پن پہ ہی چل جائے. ملک احمد مسجد میں ایک دن ایک اندھا فقیر آیا. ایوب بھائی مسجد کے اندر بیٹھے تھے اور ہمارے ایک صاحب تھے بسم اللہ خان، اندھے فقیر کا جھولا اتار لیا بسم اللہ نے اور اس کو اندر بھیج دیا. اب وہ فقیر کو کیا معلوم مسجد میں کیا معلوم کون چل گیا تھا. ایوب بھائی کے پاس پہنچ گیا بعد میں اس وقت مسجد میں ہی تھا. ایوب بھائی نے دیکھا، ارے بھائی اس کو کس نے بھیجا ہے میرے پاس؟ اب اندھا فقیر میں بیٹھا ہی تھا، تو وہ جس نے بھیجا تھا نا انہوں نے آ کے اس کو پلٹا دیا تو اندھا فقیر پھر یوں چلتا ہو گیا. اور پھر میں دیکھ رہا وہ کہاں جا رہا تھا؟ حوض کی طرف. میرا جواب یہ گرتا ہے وہ سیدھے حوض کے پاس جیسی بات اس نے آگے پھر اس کو پھرا دیا، پھر ایوب بھائی پاس پہنچ گیا. ارے اس نے بولا یہ کیا؟ ایوب بھائی بولے اس کو بھی بھگاؤ ماسٹر صاحب نے، وہ اس کو بھی بھگاؤ جو اس کو پھرا رہا ہے، اس کی رہبری کر دے. اندھے کو اندھے پن پہ ہی چھوڑ دیا تو اندھا تو تھا ہی اندھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنے اندھے پن پہ ہی چل رہا ہے. یہ اس کی بیوقوفی کے پریشانی کھڑی کر رہا ہے. کہیں ایوب بھائی سے ٹکرا دے تو پھر حوض میں گرنے کی تیاری. سمجھانے والوں نے سمجھایا اندھے کا اندھا ہونا عیب نہیں ہے، اندھے کا اپنے اندھے پن پہ چلنا عیب ہے. اور اندھے کا کمال کیا ہے کہ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے، یہ اندھے کا کمال. ہاں یا نہ؟ اندھے کا کمال کیا ہے؟ آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے. تو ایک شاعر سمجھاتا ہے لے دے کے اپنے پاس ایک ہی نظر تو ہے، لے دے کے اپنے پاس ایک ہی نظر تو ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم. ہمارے پاس ایک ہی نظر ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نظر ہے، کیوں دیکھیں زندگی کو کسی کی نظر سے ہم. زندگی کے ہر پل، ہر عمل، ہر صبح، ہر شام، ہر خوشی، ہر غم، ہر ایک موقع کو نبی کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ ہم اندھوں کے لیے اچھی بات ہے کہ آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ورنہ آنکھ والے کا سہارا چھوڑے گا اور اندھا اپنے اندھے پن میں چلے گا. آج پوری دنیا کی پریشانی کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہبری دے دی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ اندھا اپنے اندھے پن پہ ہی چلا ہے اور پریشان. مسلمان کیوں پریشان ہے کہ اپنے پاس یہ نہیں، اپنے پاس وہ نہیں، اپنے یوں نہیں. ارے بھائی ایک ہی جواب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک رہبری کی، اس رہبری کو چھوڑ کے تو اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے تو پریشان ہوگا، ٹکرائے گا بھی، ٹھوکر بھی کھائے گا، کھڈے میں بھی گرے گا، پتہ نہیں تیرا سر پھوٹے گا کہ ہڈی ٹوٹے گی، کچھ پتہ نہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو نیت کرنی پڑے گی اور یہی سبق اپنے گھر میں دہرانا پڑے گا. جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی رہبری میں ہم نہیں ہوں گے، ہم مالدار ہیں تو ٹکرائیں گے، ہم غریب ہیں تو ٹکرائیں گے، پڑھے لکھے ہیں تو ٹکرائیں گے، میجورٹی میں ہے تو ٹکرائیں گے، مائنورٹی میں ہے تو پریشان. پریشانی کی وجہ مائنورٹی نہیں ہے، پریشانی کی وجہ غریبی نہیں ہے، پریشانی کی وجہ اسباب کا کم ہونا نہیں ہے، پریشانی کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ پیارے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم چھوڑ دیں.
اس نے نیت میں کر رہا ہوں، آپ نیت کرو کہ ایک رہبری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، اندھائی بنا کے بھیجا. یوں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیسے دیکھنے والے. ہمارا کیا دیکھنا، یوں دیکھے تو یہاں کا نہ دکھے، اور یہاں دیکھے تو یہاں کا نہ دکھے، اوپر دیکھے تو یہ نہ دکھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا، آپ یہاں دیکھتے تھے، آپ کو پیچھے کا بھی اللہ ویسا ہی دکھاتا تھا جیسا کہ یہاں کا دکھا رہا ہے. دکھانے والا کون تھا؟ اللہ. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کتنے قریب سے دیکھا؟ کعبہ قوسین لکھا ہوا ہے، کعبہ قوسین. گجراتی میں کہتے ہیں کاؤس. کاؤس سمجھتے ہیں؟ بریکٹ ایسے بنتا ہے. تو دو کاؤس مل جائے تو کیسا گول بن جاوے. ایسے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے تھے معراج میں، اس کو کعبہ قوسین کہا ہے. کتنے قریب، اتنے قریب کے دونوں کہ اپنے نبی نے اپنی پیاری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور ہم اللہ کو دیکھنے کے اعتبار سے اندھے ہیں. نبی نے جنت کا دیدار کیا، ہم جنت کو دیکھنے کے اعتبار سے اندھے ہیں. نبی نے جہنم کا دیدار کیا، ہم جہنم دیکھنے کے اعتبار سے اندھے. نبی نے پل صراط سمجھایا، قبر کے حالات کے بارے میں کیا کہا؟ میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تو میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے، لیکن وہ دیکھنے کے بعد یہ دفن کرنا چھوڑ دے گی، اس لیے میں نے یہ دعا نہ کی اللہ سے، ورنہ قبر کا عذاب اللہ تم پہ ظاہر کرتا. تو قبر کا عذاب دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہم سب اندھے ہیں. اور دیکھا کتنے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. قبر کا عذاب دیکھا، پل صراط دیکھا، جنت جہنم دیکھی، انعام اور سزا دیکھی، ترازو دیکھا، عرش دیکھا، کرسی دیکھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. سب کچھ جس نے دیکھا وہی دیکھنے والے، اور ہم سب اندھے. لیکن پھر بھی بار بار کہتے کہ اے مسلمانوں، اپنے اندھے پن کا اندھا ہونا عیب نہ سمجھو. رسول عربی کی بتائی ہوئی ترتیب پہ ان کا دامن پکڑ لو، ترتیب سمجھ لو، ہاتھ پکڑ لو، اسی راستے پہ چل جاؤ جو راستہ پیارے نبی نے بتایا. تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. لیکن ہوا اس سے بھی الٹا. ہوا اس سے الٹا کیا معلوم ہے؟ کہ اندھا اندھے پن پہ تو چل رہا تھا، اندھا اندھے پن پہ تو چل رہا تھا، تو کوئی بات نہیں تھی. بے وقوفی کر ہی رہا تھا، بے وقوفی کر ہی رہا تھا، وہ تو اندھا ہی تھا. لیکن بے وقوفی در بے وقوفی در بے وقوفی یہ ہوئی کہ دیکھنے والے نے اندھے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں تیرے پیچھے پیچھے. کس نے پکڑ لیا؟ کس نے پکڑ لیا ہاتھ؟ دیکھنے والے نے اندھے کا ہاتھ پکڑ لیا، اور کیا تیرے پیچھے پیچھے. اوہ، یہ بے وقوفی در بے وقوفی در بے وقوفی کی دنیا کی وہ ساری غیر قومیں اندھے سے اندھی ہے. ہمارے پاس آنکھ ہے، اور ہم کس کا سہارا پکڑ کے چل رہے ہیں؟ ان اندھوں کا جن کے پاس آنکھ ہے. جیسے وہ کمائیں گے ویسے ہم کمائیں گے، جیسے وہ بچوں کو کپڑے پہنائیں گے ویسے ہم پہنائیں گے، جیسی ان کی صبح ویسی ہماری صبح، جیسی ان کی شام ویسی ہماری شام، جیسی ان کی خوشیاں ویسی ہماری خوشیاں، جیسے ان کے غم کے ماتم ویسے ہمارے ماتم، جیسی ان کی عورتیں پھرے ویسی ہم عورتیں پھرائیں گے، ان کے گھر کے نقشے جیسے ویسے ہمارا نقشہ. یہ تو آنکھ والے نے اندھے کا ہاتھ پکڑا. بے وقوفی سے زیادہ بے وقوفی ہوگی، پریشانی اور بڑھ جائے گی. ہاں کہ نہ؟ جتنی پریشانیاں پوری دنیا میں نا، اس کا کوئی بہت بھاری پلان بنانے کے نہیں ہے، کوئی پنچ ورشیہ یوجنا بنانے کی نہیں ہے کہ کیا کرے کہ مسلمانوں کا ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا رہبری کا راستہ. اس رہبری کو پکڑ لے بھائی، اللہ تجھے منزل مقصود پر پہنچائے. لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ علماء حق سے یا اپنے پرانے ذمہ دار سے یا کبھی خود ہی بیٹھ کر سوچے کہ وہ نبی کا راستہ کیا ہے جس کو میں اپنا ڈگر بنا لوں. مصر میں طاعون پھیلا، مصر میں طاعون جس کو پلیگ کہتے ہیں. عمرو بن عاص نے اعلان کیا، او مصر والو یہاں سے بھاگ جاؤ، پہاڑیوں پر گھاٹیوں پر سب میں چڑھ جاؤ. شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ عمرو بن عاص سب کو کہہ رہے یہاں سے بھاگ جاؤ.
تو ملنے گئے شرابیل بن حسنہ عمرو بن عاص سے کہ تجھے معلوم ہے نا جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسلمان بن کے اس وقت تو میرے گدھے سے زیادہ بدکا ہوا تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا، تجھے کیا پتا؟ سب کو بولتا ہے بھاگ جاؤ پہاڑ میں، ڈراتا ہے اس سے۔ پھر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمانی آنے والی وبائی بیماری جس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں اللہ نے ایسی بیماریاں شہادت دینے کے لیے بھیجی، کئیوں کو شہادت کا درجہ دے دیں گے۔ کیا دینے کے لیے بھیجی؟ کیا دینے کے لیے بھیجی؟ جو شہادت دلانے کے لیے آئی اسے جو ڈراتا ہے۔ تو وبائی بیماریاں کس لیے آئی پچھلے زمانے میں بھی کہ لوگوں کو ایسا درجہ ملے کہ جنگ تو ہونے کی نہیں ہے، کہ جنگ میں جائیں گے مسلمان اور غیروں سے لڑیں گے شہید ہوں گے، سب کے لیے موقع آئے گا نہیں، تو زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کو شہادت دینے کے لیے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم نہیں بولتے یار کتنے سارے مفتین علماء اور مدرسے کے مہتم چلے گئے، وہ چلے نہیں گئے، وہ سب کو کون سا درجہ مل گیا؟ شہادت کا درجہ مل گیا۔ اللہ نے شہادت دینے کے لیے اس کو بھیجا، اور ہمارا کچھ عجیب سوچنا۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ جو نبی کی تعلیمات ہے شہادت کا درجہ، اور یہ تو شرابیل بن حسنہ نے جب کہا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تو اس وقت ایسا تھا کہ میرے گدھے سے زیادہ بدکا ہوا تھا، اس وقت میں مسلمان تھا، نبی نے شہادت کی بات کہی ہو تو ایسا بولتا۔ جیسی یہ بات سنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس وقت وہیں تھے، کیا کہے اے اللہ اگر یہ نبی کی شہادت والی بات ہے میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے مقدر کر دے، طے کر دے۔ دیکھو احتیاط کریے، تھوڑا بچی ہو، دیکھو مرے گا تو ماسک لگا نا تو تو بھی مرنے ہی والا ہے، دیکھ سب سے دور کھڑا رہے مرے گا۔ ارے بھائی جو شہادت دلانے کے لیے آئی ہے مرنا تو مرنا ہی ہے، شہید ہونا اچھی بات ہے، احتیاط اپنی جگہ ہے، لیکن احتیاط کروں گا تو نہیں مروں گا، ایسا کہاں لکھا ہے؟ ایسا کہاں لکھا ہے؟ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ جو ماسک لگائے گا وہ نہیں مرے گا۔ ایک نے لطیفہ سنا دیا کسی کو کہ ماسک لگا لگا کے بچنے کی نیت کرتا ہے، ٹوپی لگا مرنے کی تیاری کر۔ کیا کہا؟ ماسک لگا لگا کے بچنے کی تیاری کرتا ہے، ٹوپی لگا مرنے کی تیاری کر، کیونکہ بچنا ہے نہیں، اصل تو مرنا ہے، بچنا تو ہے نہیں مرنا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اللہ یہ شہادت لے کر آئی بیماری تو میرے اور میرے خاندان کے لیے طے کر دے، صبح اجالا زیادہ نہیں ہوتا 2 بیٹیاں اسی میں شہید ہو گئی، صبح دوپہر ہوتے ان کا بیٹا عبد الرحمن شہید ہوا، اور شام کے قریب ان کے ہتھیلی میں پھنسی نکلی، ایک پاس میں بیٹھا تھا وہ رونے لگا، تو معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں مر رہا ہوں اس لیے تو رویا؟ وہ بھی پکے ہی لوگ تھے کہ نہیں نہیں تمہارے مرنے سے میں نہیں رو رہا، لیکن میں تم سے علم سیکھتا تھا، اب میں کس سے سیکھوں گا؟ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بھی مر گئے تو اب کیا ہوئے گا اپنے ویرنگم کا، وہ چلے گئے تو احمد شاہ بادشاہ چلے گئے، احمد آباد ختم ہو گیا، ارے بولو نا، حضرت امام انعام الحسن صاحب چلے گئے، مولانا الیاس صاحب چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تو اسلام مٹ گیا؟ کیونکہ باقی رکھنے والا باقی ہے، وہ کون؟ اللہ باقی ہے، جو جائے گا اللہ اس کو لے جائے گا، وہ باقی ہے وہی سب کرتا ہے، کون کیا کر لے گا کون کیا کر لے گا، ایمان کا سبق۔ تو وہ کہنے لگا آپ کے مرنے سے نہیں رو رہا ہوں، آج تو شوہر تھوڑا بیمار ہوگا نا تو بیوی بچوں کو جمع کر کے میں مر جاؤں گا، تم سب کا کیا ہوئے گا؟ ارے کیا ہوئے گا، تو اللہ ہے، اور بھی بیوی کا کہ ایسا ناک کو، ارے ناک ہو کہ ہاں کو مرنے ہی والا ہی ہے، ناک ہو نے ہاں کو مرنے ہی والا ہے، جمع کر کے بولنے کا میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میں نیک کام نہیں کر رہا، دعا کرو کہ ایمان پہ موت آ جائے، یہ بولنے کا ہے، تمہارا کیا ہوگا نہیں میرا کیا ہوگا۔ کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت دی، وہ قبر کے بعد جا کے روتے ہوئے کہہ رہے عثمان کل کو تو قبر میں جائے گا تیرا کیا ہوگا، قبر کو دیکھ کے رو رہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارت دی، عصر کی نماز کے بعد کتنا لوگ بیٹھے اور ایسے ہتھیلیاں پھرا رہے اور آنسو یوں بہہ جا رہے، یوں ہتھیلیاں، اس کو اظہار افسوس کہتے ہیں، یوں کرتے جا رہے اور روتے جا رہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین
آپ اتنا سارا کیوں رو رہے اور ہتھیلیاں کر رہے، کیا ہو گیا؟ تو کیا کہہ رہے روتے ہوئے، وہ ابو بکر کتنے اچھے تھے، اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے، وہ عمر اپنی آخرت بنا کے چلے گئے، عثمان جنت کے حقدار بن کے چلے گئے، میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا ہو۔ جن کو نبی نے جنت کی بشارت دے دی وہ ڈر رہے، ہمیں کوئی بشارت نہ ملے ہم بنداس۔ اللہ مجھے آخرت کا فکر دے، اللہ آپ کو دے، تمام مسلمانوں کو دے کر ڈر جائے کہ ہمارا کیا ہوئے گا۔ ہم کچے ایمان کے ساتھ ہیں، کچے اعمال کے ساتھ ہیں، پکا کرے بغیر مریں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یاد رکھنا، رائی کے دانے کے برابر کی ہمارے پاس محنت نہیں ہے۔ وہ رائی کے دانے کے برابر کی جو فضائل والی حدیث ہے نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ ان لوگوں کے لیے فضائل کی حدیث ہے جو گناہوں میں لت پت مسلمان کے چھلے اتنا بچ جائے گا تو بھی جائے گا۔ ہم کو تو ایسٹم درجے کے ایمان کی محنت دی گئی ہے، صحابہ والا ایمان بنانے کا، ایمان میں آگے بڑھنے کا۔ رائی کے دانے کی نیت کوئی مت کرنا، ہم کو رائی کے دانے کی ایمان کی محنت نہیں دی ہے، ہم کو تو محنت دی ہے کہ ایمان بڑھاؤ۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تو جو گناہ میں ہی رہتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ سچ، نہ امانت داری، نہ دیانت داری، سب غلط مسلمان ہیں، لیکن کسی درجے میں ایمان بچتے بچتے اتنا بچا کہ رائی کے دانے جتنا بچا اور مر گیا جنت میں جائے گا۔ یہ فضائل اس کے لیے، ہم کو رائی کے دانے کا نہیں کہا جا رہا، ہم کو تو کہا جا رہا ہے کیا؟ آمنو کما آمن الناس، یہ کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ ویسا جیسا کہ ان لوگوں کا تھا۔ کس کا؟ صحابہ کا، ایسا ایمان۔ ورنہ بھائیو یاد رکھنا، اللہ کو ماننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے اللہ کی ماننا۔ کہ اللہ کو تو کیسے، وہ کفار قریش، وہ مکہ کے کفار کیسے مانتے تھے اللہ کو؟ کشتیاں سمندروں میں ڈالتے تھے اور سمندروں میں جب کشتی آگے بڑھ جاتی تو یوں کہتے اے سمندر کے اللہ ہماری کشتی سنبھالنا، تیرے حوالے کر دیے۔ پھر بڑی بڑی موجیں اٹھ کے آتی تو موجوں کو دیکھ کے ہنس کے کہتے تو کچھ نہیں کر سکتی، ہم نے یہاں کے اللہ کو بول دیا، ایسا یقین ہمارا بھی نہیں۔ وہ کفار کا تھا، وہ مشرکین کا تھا، لیکن وہ سمندر کا اللہ کسی اور کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے لفظ اللہ۔ ایسا یقین کہ موجوں کو دیکھ کے ہنستے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے یہاں کے اللہ کو بول دیا ہے۔ جس کو ہاتھ سے ہی بنایا، جس کو ہاتھ سے ہی رنگ کیا، جس کو ہاتھ سے ہی رکھا، ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے کلر کر کے ہاتھ سے رکھا، یوں جانتے کہ ہم نے ہی بنایا۔ کچھ نہ کر سکنے والے کو سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کے اپنی حاجتیں اس کے آگے رکھتے ہیں۔ ہمارا اللہ سب کچھ کر سکنے والا، ہم اس کے آگے حاجت نہیں کرتے۔ یہ میری کمزوری ہے اور کسی کی بھی ہو سکتی ہے کہ سب کچھ کر سکنے والا، اس کے آگے ہم ظاہری چیزوں سے بڑے متاثر ہیں، اسباب سے، چیزوں سے، شکلوں سے، یہ ظاہری نقشوں سے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جب تک اسباب کا، شکلوں کا، صورتوں کا یقین دل سے نہیں نکلے گا نا، اللہ کا نور دل میں نہیں آئے گا۔ بھائی ذرا قریب آ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، یہاں سے بھی قریب آ جاؤ، یہاں سے بھی قریب آ جاؤ، بڑے قریب آ جاؤ، بس ہو جائے ہو جائے۔ بات دھیان سے سننا، جب تک ظاہری شکلیں، اسباب، یہ چیزوں کا یقین بننے کا، بگڑنے کا دل سے نہیں نکلے گا، وہاں تک اللہ کی توحید کا تو نور نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا مجھے کیسا مانو، پہلا ہی جملہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اور کیسا ایک؟ میرے سارے کاموں کے بنانے میں وہ اکیلا، اور اگر بگڑتا ہوا دکھتا ہے تو وہی بگاڑ رہا ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تو مر گیا، ارے تو کچی بات ہے۔ بہت سے دوا خانے میں سوئیاں گھسا دیتا، ارے بھائی 100 لگا دے، ایک نہیں 100، وہ موت نہیں دینا چاہے گا تو مر نہیں سکتا۔ لیکن ہم تو شکلوں سے متاثر ہیں، ظاہری دیکھ رہے اس سے ہی بہت چل رہا ہوں دوا خانے میں چٹنگ، ارے دوا خانے۔ مجھے جب میں سول میں تھا مجھے کوئی پوچھتا نا تم کہاں ہو تو میں پوچھتا میں دبئی میں ہوں، جواب کیا دیتا میں کہاں ہوں؟ دبئی۔ وہاں کے ڈاکٹر ہنستے تھے میرا جواب سن کے کہ دبئی، میں نے کہا دبئی میں ہوں۔
اس کے آگے بہت لمبی بات سنایا تھا، ان کو بہت خوش ہو جاتے وہ لوگ. میں بولا تم نہیں لائے ہم کو یہاں، ہم کو تو یہاں اللہ لایا ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں. پہلے ہی دن ساتھیوں سے کہا ہم کو یہاں ڈاکٹر نہیں لایا، پولیس نہیں لایا، بیماری کے پازیٹیو اثرات یہاں نہیں لائے، ہم کو یہاں اللہ لایا ہے اور یہاں سے اللہ ہی لے جائے. پہلے ہی دن یہ بات ساتھیوں کو کی. ڈاکٹر صاحب سن رہے تھے. میں کہ نہیں لائی، ان کے اوپر غصہ مت کرنا، کوئی کا کوئی الزام نہیں ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنا چاہا بھجوا دیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجنا چاہا بھجوا دیا. وہ جس کو جہاں رکھے جب تک رکھے اس کی مرضی. اس لیے کیا کہتے ہیں، نہ خوشی اچھی نہ غم اچھا، جس حال میں رکھے وہ وہی حال اچھا. خوشی غم کے نہیں، کوئی حال کون سا اچھا، جس حال میں وہ رکھے اس حال میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے. خوشی میں اتراوے نہیں اور غم میں گھبراوے نہیں. خوشی میں بولو نا اتراوے نہیں اور غم میں تو خوشیاں آئی تو اس کی طرف سے اور غم آیا تو اس کی طرف سے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کرے بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ظاہری شکلیں صورت اسباب کس کو تو نکالنے کی ایک محنت ہے. میرے دل سے میں نکالوں گا، آپ دل سے آپ نکالنا. اور جب تک یہ نہیں نکلے گا نا ہم اس اسباب کی مادی دنیا کے اندر ہی کہیں نہ کہیں پھنسے رہیں گے. دانے دیکھیں گے ٹوکرا نہیں دکھے گا، روٹی دکھے گی پنجرا نہیں دکھے گا، پھنسو ہم مرو اس میں ہی پریشان. مولوی صاحب دعا کرو بہت مسائل. ابھی مسائل کا حل وہ تو پکڑ لے آنکھ والے کا ہاتھ، تو اندھا ہی ہے، وہی چھوڑ کے ٹکریں کھا رہا ہے سب. کہ کھانے میں نبی کی رہبری، سونے میں نبی کی رہبری، کمانے میں نبی کی رہبری. کہ نکاح ہے نکاح تو نکاح میں مولوی صاحب بیان کرنا تو نکاح کا دین بیان میں ہے، نکاح کا دین نکاح میں نہیں ہے. تو پھر کب لائے گا دین؟ نکاح کا دین کہاں ہو رہا ہے؟ نکاح کے بیان میں. پرسوں ایک جگہ میرے ذمہ نکاح کا بیان تھا تو دولہا بیٹھا تھا. میں نے بولا یہ دولہے میاں کے گھر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب ان کے بارے میں سوچا گیا ہوگا کہ کوئی لڑکی ڈھونڈے تو کیا کہا ہوگا؟ بھئی کوئی ایک اچھی لڑکی ڈھونڈو، ہمارے بیٹے کا نکاح ہے. بیٹے کو اچھا بنائے کہ نہیں ہم کو کیا معلوم، لڑکی کیسی ڈھونڈ رہے ہیں. تو میں نے اس کو اچھا بنایا، ہم کو کیا معلوم کہ دولہا اچھا ہے کہ نہیں. محنت کیا تھی، اس کو اچھا بنا دے. اور ڈھونڈ رہے کیا؟ اچھی لڑکی. اور دلہن والے یہاں بیٹھے تھے. بولا تم نے بھی یوں کہا ہوگا کہ کوئی اچھا لڑکا دیکھنا تو اپنی لڑکی کو اچھا بنائے گا نہیں، ہم کو کیا معلوم. بنانا ہے اپنے کو اچھا اور ڈھونڈ رہے سب کو اچھا. نوکری کرنے کی ہے مجھے، ذرا دیکھنا نا کوئی اچھا سیٹ ہے تو. سیٹ میں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں تو خود کو اچھا نہیں بنانا چاہتا. اور سیٹ بھی کیا بول رہا ہے، کوئی اچھا ذرا نوکر دکھانا تو تو اچھا بننا بھائی. اچھا بننے کی محنت ہے، سب کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. یہ تو غلط طریقہ ہے. ابا کیا چاہتے ہیں، بچے سب نیک بن جانا. اور بچے کیا چاہتے ہیں، ایک کی تشکیل میں گیا تھا، باپ بیٹا بیٹھے تھے. میں نے بولا اس کے ابا جان کو تم جماعت میں چلو 4 مہینے. تو بیٹا کیا بولتا ہے، ان کو 8 مہینے کے لیے لے جاؤ. تو باپ کیا بول رہا ہے اس کے بیٹے کے بارے میں، اس کو سال کے لیے لے جاؤ. تو مجھے ذرا بہت اندر بوجھ پڑ گیا. تو میں نے اندر کے درد سے یوں کہا ہم نے جیل نہیں کھولی، تبلیغ کا کام لیا ہے. اور برا نہ لگانا، ان کو دونوں کو جیل ہو گئی 14 مہینے کے لیے. میں نے بولا ہم نے جیل نہیں کھولی ہے، ہم تبلیغ کا کام لے کے چل رہے، تمہاری تشکیل میں آئے، تم اس کو مذاق کر دو. ایسے کچھ حالات ہے کہ چند دنوں میں دونوں 14 مہینے جیل میں جاتے ہیں. پھر میں جیل پہ ملنے گیا تھا اور جو جا کے وہاں جملہ کا وہ یوں کہا کہ دیکھو تم کو جس گناہ میں یہاں لائے ہیں پولیس پکڑ کے، اس میں تم قصوروار ہو یا نہ ہو اس کی بحث نہیں ہے، لیکن کوئی گناہ اس کے وہاں جمع ہوا ہے اس کی معافی مانگو جس سے وہ یہاں لے آیا. کوئی گناہ وہاں جمع ہو جاتا ہے نا، جب آسمانوں میں گناہ جمع ہوتے ہیں تو پھر اوپر سے ایسی چیزیں آتی ہیں، بے چینی، پریشانی، مصیبت. اور بھائیوں گناہ کس نے کیا، ہم نے تھوڑی کرا، برنگام والوں نے کرا ہوگا، احمدآباد والوں نے. ہم کہے گا ارے بھائی ہم کیوں پھنسے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے.
چھوٹا بچہ محلے میں جا کے شرارت کر کے آتا ہے، کسی کا کانچ توڑ کے آتا ہے، اس کے لوگ آتے ہیں دیکھو تمہارے بچے نے کانچ توڑ دیا، اس کی ماں جو بچے سے بڑی ہے وہ کہتی ہے میرے بچے کی معافی میں مانگتی ہوں، وہ لوگ واپس چلے جائیں کہ قصور اس کا ہے، معافی یہ مانگتی ہے، چلو واپس۔ امت میں کس نے بھی گناہ کیا ہم سب کو رونا چاہیے، اے اللہ امت کی معافی ہم مانگتے تو معاف کر، ہم کو رونا چاہیے، مجھے رونا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے کہ اللہ کس کے گناہ جمع ہو گئے، وہ کوئی بھی ہوگا، ہم معافی مانگتے معاف کر دیں۔ اللہ کو پیار آتا ہے اس بندے پر جو امت کے گناہوں کی معافی مانگنے بیٹھ جائے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین کہ سب کی معافی یہی مانگ رہا ہے، حالانکہ قصور ہے کہ نہیں پتہ ہے۔ اس لیے بھائیوں ایک محنت ہے، یہ ظاہری اسباب شکلیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو دل سے نکالا ہی نہیں۔ معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں مر رہا ہوں اس لیے روتا ہے کہ نہیں، میں علم کس سے سیکھوں گا؟ تو وہ بھی کچے نہیں تھے، ہمارے سے کچے کیا کہ اب ہم تھے، اب جاؤ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں بھائی، اب تم دیکھو، یعنی اپنی بڑائی تھی ہی نہیں وہاں، ہوتے نا اب امیر صاحب تم مر جاؤ تو میں کیا کروں؟ اب بھائی دیکھو اب ہم تو جا رہے ہیں بھائی، اب تم کو کوئی ملے نہ ملے ہمارے جیسا، ارے تو کون ہے بھائی؟ سمجھ گئے کہ وہ ایک صاحب ہندوستان سے مرنے کی تیاری میں جا رہے تھے، وہ کسی نے پوچھا اب صاحب تم جا رہے ہو دنیا سے، اب تمہارے بعد سارا کہ میرا فوٹو ہی دکھا دینا سب کام ہو جائے گا تمہارا، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسا حال، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، وہ کچھ سمجھ رہے تھے اپنے آپ۔ حضرت معاذ ابن جبل کہنے لگے کہ بھائی تو مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علم کس سے سیکھے گا؟ وہ کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس جگہ پیدا کیا تھا وہاں تو کوئی علم والا تھا ہی نہیں، علم اللہ سکھاتے ہیں۔ علم کون سکھاتا ہے؟ علم اللہ سکھاتے ہیں۔ سمجھ نہیں بات؟ لوگ یوں تو کہتے ہیں یہ نمازی ہے نا اپنی محنت، یہ 4 میں جا کر اپنی محنت، یہ جو حافظ بنا نا ارے تو 3-4 آدمی لے کے بیٹھے، تیری وجہ سے کتنے کٹ کے چلے گئے وہ تو یاد کر، کتنے ناراض ہو کے چلے گئے اس کو تو یاد کر کے رونے بیٹھ کہ وہ فلاں نے مسجد چھوڑ دی میری وجہ سے، میری باتیں کھوٹی لگی، اس کے پیر پکڑ لیتا جا کے، بھائی بھول ہو گئی معاف کر دے، آ جاؤ اللہ کرے بات۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں پیدا کیا تھا جہاں کوئی علم والا تھا ہی نہیں، علم تو اللہ سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 نام سنا دیے کہ دیکھو یہ بھی علم والے، ان سے علم سیکھ لینا، 4 نام پورے گنا دیے اندر، لکھے نام۔ پھر کچھ دیر اور ہوئی تو گلے میں اتنی تکلیف بڑھ گئی تو کیا کرے اللہ کو، کیا کرے اے اللہ جتنا گلا گھونٹنا ہے تو گھونٹ دے، لیکن میں تیرے سے ناراض نہیں ہوں، میں تیرے سے راضی ہوں، اس حال میں اس شہادت کی موت قابل قبول ہے۔ اور پھر انتقال ہو کہ یہ شہادت کی موت مانگی، اور وہ ایسی چیزیں یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان سکھایا، وہ جو حدیث ہے نا کہ جہاں کوئی وبا پھیل جائے وہاں سے کوئی باہر نہ جائے، اور باہر جہاں وبا نہیں پھیلی وہاں سے کوئی آنا، تو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بیماری پھیل جائے گی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو کیا کیا، باہر نہیں جانے کا، بیماریاں پھیلے گی، نبی نے اس لیے نہیں کیا، پھیلے گی اس لیے نہیں کیا کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کہتے ہو کوئی بیماری چیپی روگ کی نہیں ہے، ہمارے اونٹ صبح صبح ہرن کی طرح دوڑتے ہوئے جنگلوں کو جاتے ہیں، اس میں ایک بیمار اونٹ ہوتا ہے اور شام کو 3-4 اونٹ بیمار ہو کے آتے ہیں، اور آپ کہتے ہو چیپی روگ نہیں ہے۔ صحابی نے نبی سے سوال کیا تو پیارے آقا نے پیارا جواب دیا کہ آپ کے اونٹ صبح صبح ہرن کی طرح دوڑتے ہوئے جنگلوں کو جاتے ہیں، ان میں ایک بیمار اونٹ ہوتا ہے، پھر 3-4 شام کو بیمار ہو کے آتے ہیں، تو دوسرا بیمار، تیسرا بیمار، چوتھا بیمار اس پہلے بیمار سے، تو پہلے کو کس کا چیپ لگ گیا تھا؟ نہیں سمجھ نہیں بات؟ پہلے کو جس اللہ نے بیمار کیا دوسرے کو بھی اسی اللہ نے، تیسرے کو بھی کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ لا عدوہ،
کوئی بیماری چیپی روگ کی نہیں ہے دنیا میں، آج تک کوئی بیماری چیپی روگ کی آئی نہیں. جو بیمار ہوگا اس کو اللہ کریں گے، نہیں ہوگا اس کو اللہ بچا رہے ہیں. چیپی روگ کچھ بھی نہیں. اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، وہ کوئی چیز دکھ رہی ہے جہاں بھی، وہ حدیث میں آپ کو صاف سمجھا رہا ہوں، اس میں کچھ علماء کرام بیٹھے ہوں گے، وہ جتنی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی کہی، کہ وہ ایک شخص آیا آپ سے بیعت ہونے کے لیے، آپ نے اس سے مصافحہ نہیں کیا اور کہا آپ کی بیعت ہو گئی، تو اس کو جذام کی بیماری تھی. کون سی بیماری تھی؟ جذام کی. اور جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کو کہا وہاں لفظ جذام دیا ہے. تو جذام ایک ایسی بیماری جو دکھتی بیماری ہے. رکت پت گزرنے کی وجہ سے ہاتھ ہو جاتے ہیں، سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں. جذام کی بیماری دکھتی بیماری ہے. نبی نے کہا ایسی بیماری کسی میں دیکھو تو اس سے اپنے آپ کو تھوڑا احتیاط کراؤ. اس لیے نہیں کہ احتیاط نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے. ایمان کچا ہے، احتیاط نہ کرنے پر اگر بیمار ہو جاؤ گے دل میں بات کیا آئے گی؟ اس کی وہ چیپ لگ گیا ہے میرے. اس لیے کہا احتیاط کرنے میں بچ جاؤ گے نہیں کرنے میں پھنس جاؤ گے نہیں. تمہارا ایمان کچا ہے، تم کو لگے گا اس کی وجہ سے ہوا اس لیے احتیاط کر لو، ورنہ احتیاط بچنے کے لیے نہیں کہا اور بے احتیاطی میں پھنس جاؤ گے ایسا نہیں کہا. تو جو دکھتی بیماری اس سے تو بچنے کا ہے، اور نہ دکھتی سے تو ڈرنے کا ہے ہی نہیں. اور لوگ کس سے ڈر رہے ہیں؟ ابھی دکھ رہی ہے بیماری؟ ارے بولو نا، کہیں دکھ رہی ہے؟ جو دکھتی نہیں اس سے کیا ڈرنا؟ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پانی کو دیکھو، اگر کچھ کچرا وغیرہ دکھے تو پی لو. کھانا کھاتے کھاتے روٹی کا ٹکڑا گر گیا تو پانی کیا کرنے کا؟ پی لینے کا. کچرا نہیں ہے وہ، لیکن اگر روٹی گر گئی تو کھا رہا ہے، وہ روٹی گر گئی تو پی لینا بھائی، کچرا تھوڑی ہے یہ. چاول کا دانہ ہی گر گیا اپنا کھاتے کھاتے تو کیا کہتے ہو پانی کو لوگ؟ وہ کچرا ہے. بھائی کچرا دکھے، کیڑا دکھے، کوئی تنکا دکھے جو اس کو ہم کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتے وہ دکھے تو اس کو پھینکو. لیکن چاول، ارے چاول آ گیا پھر تو کھا رہا ہے وہ پی لے. نہیں سمجھ میں بات؟ پھینکنے کا نہیں ہے. لیکن آگے سمجھانا چاہتا ہوں، وہ پانی کا گلاس پیارے آقا نے جو ہاتھ میں کہا کہ دیکھو اور کچھ دکھتا نہیں ہے، وہاں سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ نبی نے کہا کچھ دکھتا نہیں ہے تو بسم اللہ بول کے، بسم اللہ بول کے. وہاں سائنس کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ایک قطرے میں بہت سارے بیکٹیریاز ہیں، وہ مائکروسکوپ سے دیکھ کے بتا رہے ہیں، ہم کو نہیں دکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں دکھ رہا ہے. نبی نے کہا نہیں دکھ رہا ہے تو کیا کرو؟ بسم اللہ بول کے پی لو. نہیں دکھ رہا ہے اس سے مت ڈرو. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئے. نہیں دکھ رہا ہے تو پھر مت ڈرو، دکھتا ہو تو احتیاط کرو. اب لوگ ڈر کس سے رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہا اس سے ڈر رہے. تو یہ تو ایمان کے خلاف کی بات ہے. جیسے لوگوں نے یوں کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ میں نے سنا اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے کان سے، کہ ایک بڑھیا مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی اور وہ بڑھیا کو حضرت عمر نے کہہ دیا اے بڑھیا کل سے تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنا، مسجد میں نہیں آنا. دیکھو لاک ڈاؤن لگا دیا. ارے میں نے بولا کیا کہہ رہے بڑھیا کو؟ کیا لگا دیا؟ لاک ڈاؤن لفظ ہی نہیں تھا. یہاں کے لوگوں نے یہ 8 مہینے پہلے کوئی لفظ جانتا نہیں تھا یہ لاک ڈاؤن کیا لفظ ہے. وہ جو انگلش پڑھے ہوئے ان کو کیا پتا ہے کیا لفظ ہے؟ وہ تو 8 مہینے پہلے کوئی جانتے تو چند مہینوں میں سنا. تو پھر میں نے کہا کہ بڑھیا کو کیوں بھگا دیا مسجد سے؟ کہ ایک ایسی بیماری تھی جو چیپی بیماری نہیں تھی. بڑھیا کو چیپی بیماری نہیں تھی، اس کے پورے بدن میں دانے دانے تھے جس میں سے بدبو آتی تھی. تو بدبو آتی تھی اس لیے کیا کہا تیرے مسجد میں نہیں آنے کا، کہاں نماز پڑھنے کی. تو بدبو کا تو آج تک بھی مسئلہ ہے کہ جس کے منہ پائوریا کی بدبو آتی ہو، کان میں پیپ کی بدبو آتی ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھے. آج بھی منع ہے بدبو والے کو مسجد میں آنا. تو بدبو کے لیے منع کر کے لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو ایسی کوئی بیماری تھی، ایسی کیا بیماری تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. کہ ایک دفعہ اعلان ہوا مدینہ منورہ میں، صلو فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو. لوگوں نے یہ مثالیں دی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ کہا مدینہ میں صلو فی بیوتکم، گھروں میں نماز، کب کہا؟ مدینہ میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، دکھ رہا تھا ہلاکت کا سامان، تو کہا آپ گھر میں نماز پڑھ لو۔ ابھی تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے، اور کیا کہا بھائی وہ گھر میں پڑھنے کی جگہ، ارے بھائی دکھ نہیں رہا ہے پھر کیا ہلاکت کا سامان؟ حکومت کا قاعدہ اپنی جگہ ہے، حکومت کا قاعدہ، لیکن حکومت کے قاعدے کو چھوڑ کر مسلمان بھائی نہ کہا نا مولوی صاحب، ارے مولوی صاحب نے نہ کہا تو کچھ دکھتا تو ہے ہی نہیں، دکھے اس سے بچنے کا ہے، نہ دکھے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم اندیکھی سے ڈرنے لگے تو بہت مسئلہ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل دنیا سے چلے گئے، شاید کا جام پی لیا۔ یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظاہری شکلیں ہیں، یہ جو ظاہری جو بھی چیزیں، جب تک ہمارے دلوں سے ظاہری شکلیں، اسباب یہ اندر سے نہیں نکلے گا نا، وہاں تک یہی ہوگا کہ ہم نے تو آنکھ تھی اور ہاتھ کس کا پکڑا ہے؟ اندھے کا۔ یہ دنیا کی اندھی قومیں ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، اس لیے اپنے پاس تو ایک آنکھ ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہبری ہے، اور وہ رہبری کا صاف صاف بات سننا اور سمجھنا۔ رہبریوں کی سب سے بڑی بنیادی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نور، جس کو ہدایت کا نور کہتے ہیں، اپنے دل میں بھر لو۔ جس کے دل میں ہدایت کا نور نہ آیا، یہ اجالا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اجالا نہیں تو کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اندھیرا۔ اور اندھیرا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ابھی ساری لائٹ چلی جائے پوری بستی کی تو ہم سب پریشان، نکلنے میں ٹکرا جاؤں، وہاں گھبرا جاؤ، چپل کوئی پہن لے گئے، کوئی جونی لایا تھا نہیں پہن کے چلا جاؤ، کوئی ایک لال اور ایک پیلی پہن کے چلا گیا۔ اندھیرے میں تو ایسا ہی ہوگا۔ 1993 میں حرم کے باہر ایک دوسرا گجراتی میں کوئی نیت کرا رہا ہے، میں وہیں کھڑا گجراتی میں کہ نیت کر، اے اللہ چمپل کاڑو چھو آئیاں پاچو آئیش ماری مڑ سے ماری پہلی سے جے مڑ سے پہلے میں نے بھائی ایسی کوئی نیت ہے کہ چمپل کاڑوانی نیت، کہاں سے اٹھا رہا ہے؟ میں 93 کی بات کر رہا ہوں۔ ماری مڑ سے ماری پہلے نہیں تو جے مڑ سے، مطلب ایسی تو کوئی نیت اپنے تو کوئی، یہ کوئی بات ہو؟ اپنی ملے گی اپنی پہلے، نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں۔ اور چوریاں نہیں ہوتی مسجد میں، چپل چوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو قبولیت کی جگہ ہے، ہم قبول کروانے آتے ہیں نماز کو، قبول کروانے آتے ہیں اپنی دینی زندگی کو۔ چپل لے کر اگر کوئی لے گا تو کیا سمجھے گا؟ میری چپل قبول ہو گئی۔ ہے ہمت یہ بولنے کی؟ نہیں کہ میری چپل قبول ہو گئی اللہ کے راستے میں۔ ہم تو بہت ہائے واویلا مچاتے ہیں۔ ہماری جماعت میں ایک ساتھی تھا افریقہ میں، اس کے جوتے باہر سے کوئی لے گیا تو میں نے بولا نیچے سے قبولیت شروع ہو گئی ہے، سمجھ جانا تو اب۔ تو بہت گھبرا گیا تھا، کیا بولتا ہے؟ بولا قبولیت کی شروعات ہو گئی، چپل اب اس کے بعد آگے پورا تو قبول ہونے والا ہے۔ امیر صاحب اس کو سمجھاؤ نا، یہ بہت بھاری بولتا ہے، یہ کہیں مار ڈالے گا۔ تو بھائی یہ تو قبولیت کا راستہ ہے، قبولیت کی جگہ ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ جب یہ اجالا اندر آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، ہدایت کا نور نہیں ہے، وہ تو اندھیرے میں ہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم دین کی محنت کرو گے، وہ محنت جس محنت کے لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے، کہ زیارت میں کھانے نہیں آئے تھے، تعزیت کا دین زندہ کرنے آئے تھے، کھانا ضرورت تھی۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے 5 ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، کوئی خاص وجہ سے بھیجے گئے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں یوں بیکار بھیجا؟ انما خلقناکم عبثا، بیکار بھیجا نہیں، بیکار نہیں بھیجا، ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کوئی خاص وجہ سے بھیجا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا لوٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ آؤ گے تو وہی بات پوچھیں گے جس لیے بھیجا تھا، کیا کیا بتا؟
اسکول میں بچے کو پیشاب کرنا نہیں بھیجتے، ناشتے کا ڈبہ لے کر ناشتہ کھانے نہیں بھیجتے، پانی پینے اور مستی دھمال کرنے نہیں بھیجتے، پڑھنے لکھنے بھیجتے، اسی کا پوچھتے ہیں رزلٹ کیا لایا بتا، پاس ہوا کہ ناپاس ہوا، آگے بڑھ رہا ہے کہ پیچھے ہو رہا ہے، پروگریس بک بتا تیری کیا لکھا ہے ٹیچر نے، کیونکہ جس کام کے لیے بھیجا وہ بتا۔ ہم کو دنیا میں اللہ نے وقت پڑے کھا لینا، پیاس لگے پی لینا، نیند آئی سو جانا، کپڑے پہننا، شادی کرنا، خوشی میں ہنسنا، میت میں رونا، مر جانا، کمانا، یہ ایک ضروریات ہے، اس کے لیے بھیجا نہیں ہے، بھیجا ہے ایک خاص کام کے لیے۔ وہ کام جب تم کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، پہلا وعدہ منہم مغفرہ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، وعدہ ہے اس کا، ہم تمہیں معاف کر دیں گے جب تم وہ کام کرو گے جو کام کے لیے بھیجا۔ یاد رکھنا، مزدور کو مزدوری کے لیے بلاتے ہیں تو جس نے مزدوری پہ رکھا اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے وہ آدمی خوش بھی ہوتا ہے اور وعدہ پورا کرتا ہے، بیڑی پینے دیتا ہے، چائے پینے دیتا ہے، کھانا کھانے دیتا ہے، بھئی بیڑی پی لے گا، چائے پی لے گا، کھانا کھائے گا، پیر لمبے کر کے تھوڑا سستا بھی لے گا، لیکن جو کام کے لیے بلایا وعدہ اسی پہ پورا ہوگا، بیڑی پینے میں وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ہم کو اللہ نے خاص کام دے کے بھیجا، اسی پر وعدہ پورا ہوگا، اور جب وہ کام پہ دیکھے گا تو کیسی مدد کرے گا؟ پہلا وعدہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، دوسرا وعدہ ینصرکم تمہاری مدد کریں گے، تیسرا وعدہ لنہدینہم سبلنا تمہارے کو ہدایت دے دیں گے، چوتھا وعدہ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعا قبول کریں گے۔ کب؟ جو کام کے لیے بھیجا وہ کام تم کر لو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں لکھا کہ مدینہ سے بہت ساری جماعتیں چلی، ایک جگہ جمع ہونا چاہیے، کام کرتے کرتے وہاں جمع ہو جائے، وہ ساری جماعتیں وہاں پر جمع ہوئی جہاں جمع ہونا چاہیے تھا، بھیگ بھیگ کے تر بتر۔ سعد بن وقاص کی جماعتیں تو پوری جماعت سوکھی ہوئی، ایک بھی بھیگا ہوا نہیں، بستر بھی بھیگے ہوئے نہیں۔ ہر نے پوچھا سعد جس راستے سے تمہارے وہاں بارش نہیں تھا، حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں علی بارش تو بہت تھا، جیسے شروع ہوئی تو ہم نے بول دیا اے اللہ گرانے تو گرا، ہم پہ نہیں گرانا، ہم نے کہہ دیا دعا قبول ہو گئی، تو نے بولا تیری بھی دعا قبول ہوتی، بولا کیوں نہیں؟ تو حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں ہم چلتے رہے کام کرتے کرتے، بارش آگے پیچھے گرتی ہم پہ نہیں گرتی تھی، تم ایسے اخطرے مت کرنا، کیونکہ اپنا وہ درجہ ابھی ہوا نہیں ہے کہ یار بولا تھا باقی دیکھو نا اوپر ہی گر رہے ہیں، دو بھی بھیگ گئے نا، جھپا بھی بھیگ گیا، اپنا وہ درجہ ابھی ہے نہیں۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے بھائیو یہ کام جو کام اللہ نے دیا، کیا کام دیا؟ بہت دھیان سے بات سننا، کام کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا۔ کس سے جڑنا؟ کس سے جڑنا؟ اللہ سے جڑنا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، مسجد سے جڑنا، لوگوں کو مسجد سے جوڑنا، اعمال خیر سے جڑنا، لوگوں کو اعمال خیر سے جوڑنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑنا، لوگوں کو اس سے جوڑنا، قرآن سے جڑنا، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا۔ پہلی شرط جڑنا ہے، دوسری شرط جوڑنا ہے، کہ جڑنا بھی ہے جوڑنا بھی ہے۔ اور یاد رکھنا جو جہاں جڑے گا لوگوں کو وہیں جوڑے گا، جو مسجد سے جڑے گا لوگوں کو مسجد سے جوڑے گا، اور جو بازار سے جڑے گا وہ لوگوں کو بازار سے جوڑے گا۔ اسی لیے دعوت کا میں کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے جڑو، لوگوں کو اللہ سے جوڑو گے، اور اگر مخلوق سے جڑو گے تو لوگوں کو۔ اسی لیے تبلیغ و دعوت کی محنت میں مسلک کی بھی محنت نہیں تھی، مسلک کی کہ بھئی یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، کسی حنفی کو نہیں کہتے حنفیت چھوڑ دے شافعیت میں آ جا، شافعیت چھوڑ دے مالکیت مسلک پہ آ جا، تیرا مسلک تجھے مبارک، ہم تو کہہ رہے اللہ سے جڑ جا۔ کس سے جڑ جا؟ اس کے پیر عبد الرزاق، اس کے پیر عبد الرحمن، اس کے پیر عبداللہ صاحب، ان کے پیر ان کو مبارک کبھی نہیں بولنے کا تو میرے پیر سے جڑ جانا۔ ارے تیرا پیر تجھے مبارک، ہم تو کہہ رہے ہیں کس سے جڑ جا؟ اللہ سے جڑ جا۔ ایک اللہ سے جڑو اور ایک اللہ سے جوڑو، یہی کام ہے۔ اس کام کو جب کوئی کرے گا اللہ کی مدد ہے۔ کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بارش بھیجنے میں ہم پر نہیں گرانا، دعا قبول ہو گئی، مانگی تو قبول ہوئی،
وہ سمندر سامنے آئے گا، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ امیر صاحب ہے، سامنے سمندر آئے، اپنے ساتھی سے کیا کرے، دیکھو تمام ساتھی سن لو، ہمارے گھوڑوں کو زمین پہ اللہ چلاتا تھا، پانی پہ بھی اللہ ہی چلائے گا۔ زمین پہ کون چلاتا تھا؟ پانی پہ کون چلائے گا؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ایسا نور دل میں پیدا کر چکے تھے، ایسے جڑ چکے تھے وہ اللہ سے کہ وہ جو اللہ سے کہتے وہ ہو جاتا تھا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ وہ فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک سے کہا تیرے کپڑے اتار کے مجھے دے دے کہ میں نہیں دوں گا، کہ دے دے کہ میں نہیں دوں گا، دے دے تو چھین لوں گا، یوں کی تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی۔ میں نے جماعت والا کوئی یوں کرنا مت، کوئی آنے والی نہیں آنکھیں، کہ تو کوئی ایسا بڑا بزرگ نہیں بن گیا، یوں کی تو دونوں آنکھیں باہر آ گئی کہ تو مانتا نہیں، میں نہ بولتا کپڑے نہیں دوں گا، آنکھیں کیا کر دی؟ اپنے ایسا تو کر نہیں سکتے۔ یعنی وہ واقعات لکھے ان لوگوں کے، یہ وہ لوگ تھے ایک کمال درجے کو پہنچ گئے تھے۔ ہم وہ درجے کو پہنچے کہ نہ پہنچے، دیندار تو بننا ہی پڑے گا نا۔ یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے ان میں سے کسی کے گھر میں یہ مشورہ آج تک بھی نہ ہوا۔ کون سا مشورہ؟ کہ بھئی اپنے لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں بن سکتے، کمانا چھوڑ دو۔ ہوا ہے مشورہ؟ ارے بولو بھائی، کسی گھر میں مشورہ ہوا ہے کہ لاکھ پتی کروڑ پتی بن نہیں سکتے، کمانا چھوڑ دو؟ یہ مشورہ ہوا ہی نہیں۔ جیسے کہ لوگ جیسے ہی بیان پورا ہوتا ہے نا، پھر وہ دل کو خود ہی سمجھاتے ہیں، بھائی یہ تو صحابہ کی بات ہے، ولیوں کی بات ہے، اپنے کے صحابہ ولی تھوڑی بن سکتے ہیں یار، اپنے تو یہ کہہ کے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ تو بھائی جیسے صحابہ ولی نہیں بن سکتے، لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں بن سکتے، مشورہ کیا ہوا؟ میں سنا رہا ہوں ویر رمضان میں کیا مشورہ ہوا ہر گھر میں، میں سناتا ہوں۔ مشورہ یہ ہوا ہر گھر میں، لاکھ پتی کروڑ پتی بن سکے کہ نہ بن سکے، اتنا کماؤ کہ اپنا گھر چل سکے، یہی مشورہ ہوا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، لاکھ پتی کروڑ پتی بن سکے نہ بن سکے، اتنا کماؤ کہ اپنا گھر چل سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم صحابہ اولیاء اللہ بن سکے نہ بن سکے، اتنا تو نیک بننا پڑے گا کہ جہنم سے بچ سکے اور جنت میں جا سکے، اتنا تو بننا پڑے گا نا۔ ارے بولو نا بھائی، اتنا بنانے کی یہ محنت ہے، اتنا بنانے کی محنت ہے۔ اپنے بہت بڑے پلان بنانے کے نہیں ہیں، بڑے منصوبے نہیں، ایک دم سیدھا سادہ کام ہے کہ ایمان کا نور پیدا کر لو، وہ میں پیدا کرنے کی محنت کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں ہدایت دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری دعا قبول کریں گے۔ آگے وعدہ اللہ کا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری۔ ویرمگام میں جب ٹرین رکتی ہے تو بہت سارے لوگ اتر کے شہر میں داخل ہوتے ہیں، اس میں 12-15 ساتھی بستر پوٹلے ہاتھ میں لیے ہوئے جماعت کے ساتھی ہو، تو ان کو کھلانے کے لیے کئی گھر والے تیار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی نسبت پہ نکلے، ان کی محبت لوگوں کے دل میں اللہ نے ڈال دی۔ غریب بھی امیر صاحب ایک چائے کی دعوت قبول کر لو، رکشہ والا بھی میری رکشہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں۔ دلوں میں محبت اللہ کہتا ہے ہم ڈالیں گے جب کہ تم وہ کام کرو گے جو کام کے لیے بھیجا ہے تمہارے کو۔ میں نیت کرتا ہوں، نیت کرو اپنی ذات کو اس کام میں لگائیں گے، اپنی اولاد کو اس کام میں لگائیں گے، اپنے خاندان کو یہ کام میں لگائیں گے، کسی کو روکیں گے نہیں کہ نہیں میں لگ گیا ابھی تو دکان سنبھال۔ وہ کپڑے کی دکان پہ تشکیل کرنے گئے، ایک کی 3 بچے بیٹھے تھے، 25-30 سال کے قریب ہوئے تھے۔ آپ کو جماعت میں جانا ہے 4 مہینے، کہ بھئی کیسے جا سکتا ہوں، دکان میرے ذمہ ہے، میں سنبھال دوں، کہ 3 بچے نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے بھائی۔ کس کے بس کی بات نہیں؟ ان کے بس کی، بچوں کے بس کی بات ہے۔ تم سمجھو ماسٹر صاحب 10-12 سال بیت گئے، ان کے بچوں کی تشکیل کرنے کے جب ابا بیٹھے ہی تھے، اب بچے کیا بول رہے ہیں؟ ابا کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں بات؟ اس وقت ابا کی تشکیل کی تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بچوں کے بس کی بات ہے۔ اب ہم بچوں کی تشکیل میں گئے تو وہ کیا کہہ رہے؟ یعنی جو اس کو پکڑتا ہے کہ میں ہی کر سکتا ہوں، میں مر جاؤں گا نا، بھوکے مرو گے، گھر میں ایسا بولتا ہے، بھیک مانگنے کا دن آ جائے گا، تو کھلا رہا ہے، تو اللہ ہے گھر کا، میں ہوں تو تمہاری عزت ہے، ورنہ کوئی پوچھے گا نہیں تمہارے کو۔ ارے کوئی کیا پوچھے گا، وہی پوچھے، وہی بڑی بات ہے۔
تو میرے کو پہچانتا ہے؟ کوئی نہیں پہچانے، وہ پہچان لے، بس یہی بڑی بات ہے۔ کس کو پہچان کرانے کی ہے؟ اللہ کو، کہ اللہ قیامت میں یوں کہہ دے کہ یہ میرا بندہ میرا کام کرتا تھا، آ جا جنت میں چلا جا، اپنا کام بن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے معاف کریں گے، ہدایت دیں گے، مدد کریں گے، دعا قبول کریں گے، لوگوں کے دل میں محبت ڈالیں گے، اور آگے تمہارے دل کے اندھیرے پن کو دور کر دیں گے جب یہ کام کرو گے۔ کہ دل کا اندھیرا پن کیا ہوگا اور کیسے اجالا ہوگا؟ تو اجالا آنے کے بعد، جیسے یہ اجالے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جوان ہے اور یہ بوڑھا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے اجالے میں، بھئی یہ اچھے خوبصورت چہرے والا اور یہ کم صورت چہرے والا، یہ ایسے کپڑے لال پہنا یہ پیلے پہنا، اجالے میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب اندر اجالا ہدایت کا نور آ جائے گا محنت کرتے کرتے، پھر سمجھ میں آئے گا داڑھی رکھنے کا نفع کیا اور کٹانے کا نقصان کیا ہے، یہ اجالے میں سمجھ میں آئے گا، اندھیرے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ رکھو اور کٹا دو، کیا فرق؟ یہ تو اندر اجالا آئے گا نا، جب سمجھ میں آئے گا ٹوپی پہن کے پھرنے کا نفع کیا اور بغیر ٹوپی کے پھرنے کا۔ سورت کے کروڑ پتی مالدار میل کے مالکوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے کروڑ روپے کے جو اتنے سارے بڑے بڑے کاروبار ہیں، اس میں نفع کا ریشیو کیا ہے؟ کہہ رہے 1 روپے پر 1 پیسے کا نفع ہے۔ 1 روپے پر 1 پیسے کے نفع کو بھی نفع سمجھا گیا، تو کروڑوں کے ٹرن اوور میں لاکھوں نفع آ رہے ہیں۔ 1 پیسے کا نفع بھی نفع ہے، اور جس کے اندر اندھیرا ہے، بڑی سے بڑی سنت اس کے لیے کوئی درجہ نہیں رکھتی، وہاں 1 پیسے کا نفع بھی نفع سمجھا جا رہا ہے، اور یہاں کہ نبی والے چہرے کا چہرہ تیرا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ داڑھی رکھا دو تو کیا ہے اور کٹا دو تو کیا ہے؟ گھر میں ٹیلی ویژن رکھا ہے تو کیا ہے اور نہیں رکھا ہے تو کیا ہے؟ بیوی کو برقع پہنانے کا نفع کیا ہے، بغیر برقعے کے پھرانے کا نقصان کیا ہے؟ وہ تو کب پتا چلے گا جب یہاں اجالا آ جائے گا۔ اجالا یہاں اندھیرا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ حرام کے پیسے کا پیٹرول ڈالو گاڑی میں اور حلال کے پیسے کا ڈالو، اسپیڈ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ ارے بولو نا۔ تو آدمی سوچے کیا فرق پڑتا ہے حرام کا کہ حلال کا؟ یہ تو اندر اجالا ہوگا تو معلوم پڑے گی حلال میں حفاظت ہے اور حرام میں ہلاکت ہے۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے کا نقصان کیا ہے اور اونچا کرنے کا نفع کیا ہے؟ یہ تو اندر اجالا آئے گا تو ہی معلوم پڑے گی۔ اندھیرے والے کو کیا فرق پڑتا ہے نیچے لٹکا دو کہ اونچا کر لو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی بیٹیاں جوان عمر کی، ان کو بغیر برقعے کے فیشن میں پھرا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اندھیرے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اندھے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ ایک محنت ہے جس سے اجالا آئے گا، اور اجالے میں سمجھ میں آئے گا، جیسے کہ دنیا کے لوگوں کو دنیا کے اجالے میں سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا بھائیو اچھی طرح بات سنو، میں بات قریب ختم کے کر رہا ہوں، اچھی طرح میری بات سمجھنا۔ یہ کام کو اپنا کام بناؤ گے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اور وعدے پورے ہوں گے دنیا کے اندر رحمتوں کے، برکتوں کے، سلامتی کے، راحت کے، اور قیامت میں بہت بڑے درجے کی جنت کا وعدہ پورا کرے گا۔ بہت بڑے درجے کی، بڑے درجے کی جنت یعنی ابد الآباد اور منتہائے نظر تک وہ ایسی جنت جس کے بارے میں پیارے آقا کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ ایک افغانستان کا واقعہ لکھا ہے کہ افغانستان میں ایک مرتبہ قحط پڑا، دکاڑ پڑ گیا، تو وہاں کے لوگ اپنے بستیوں کو چھوڑ کے ان بستیوں میں چلے گئے جہاں پر کچھ ہریالی، فراوانی، کھانا، اناج کچھ تھا۔ تو ایک عورت اس جگہ سے نکل کر ایک ملک کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی اپنی 3 بچیوں کو لے کر، اور کہا میں فلاں ملک سے آئی ہوں اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی سید ہوں، اور آپ سے اس نسبت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کچھ میری مدد کرو، حالات بہت سخت ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا آپ سید ہو، اس کا ثبوت دو کہ آپ سید ہیں، آپ کی نبی کے ساتھ نسبت ہے، اس کا ثبوت دو۔ یہ عورت کیا ثبوت دیتی؟ اپنی بچیوں کو لے کے محل سے باہر آ گئی
اور محل سے باہر روتی بھی نکلی، سامنے ایک سادھو کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا کہ رو رہی ہے. پوچھا کیا ہوا؟ اس عورت نے اس کو اپنی پوری داستان سنا دی. میں نے ایسا ایسا کہا، حالات میں ہوں. سادھو اپنے گھر لے گیا اور اس نے رکھا کرا. رات ہو گئی. بادشاہ نے خواب میں دیکھا، وہ جو بادشاہ تھا مسلمان بادشاہ، اس نے خواب دیکھا کہ جنت میں چل رہا ہے اور ایک بڑا محل ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی کھڑے ہیں. اس بادشاہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا فلانی بستی کے رہنے والے ایک آدمی کا ہے. کہ اچھا، فلانی بستی کا، جہاں کا بادشاہ تھا وہیں کی بستی کا نام لے کے اس بستی کے ایک آدمی کا ہے. کہ وہ بستی کا تو میں ہی ہوں. کہ ثبوت لاؤ. کیا کہا؟ ثبوت لاؤ. تو ثبوت لاؤ کہا تو آنکھ کھل گئی. کیوں؟ کیا بات؟ کہ وہ تو نسبت والی بات اسے رات کو نبی نے آ کے تنبیہ کر دی. صبح ہوتے ہی محل سے باہر نکلے اور وہ باہر نکل کے کہاں ہے کہ ان کے گھر میں. کھٹکھٹایا. سادھو باہر آ گیا اور کیا کہا؟ وہ مہمان تمہارے وہاں ہیں، وہ مہمان مجھے دے دو. کہ کیوں دے دوں؟ تو کہ بس دے دو. کہ ایسے نہیں دے دوں گا، پہلے بات سناؤ. کہ کیا سناؤ؟ کہ کل رات کیسی ڈانٹ پڑی. کون کہہ رہا ہے؟ وہ سادھو. کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ جب تو محل کے باہر کھڑے کھڑے نبی کی ڈانٹ سن رہا تھا نا، ثبوت کی بات نبی نے کہ میں محل کے اندر بیٹھا تھا. کہ اچھا، کہ جیسی اس نے سنائی کہ میری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس عورت کو تینوں بچوں گھر میں لایا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، رات مجھے ہدایت مل گئی اور وہ محل بھی مجھے نبی نے اللہ کے وہاں سے دلا دیا. تو ایک آدمی نے نبی کی آل کے ساتھ، نبی کی نسبت والی کے ساتھ تھوڑا سا ہی سلوک کیا کہ اس کی بھوک دور کر دی، اس کو ایک رات کا آسرا دے دیا. پیارے نبی نے جنت کا محل دلا دیا. اور جس نے نبی کے آل کو مدد نہ کی اس کو ثبوت مانگے کہ اللہ تم نے کیا کر کے آیا بتا. تو بھائیو نبی کی پوری امت ہے، اس کے لیے ہم ایسا کچھ کام کر جاوے. سب کا نسبت نبی کی نسبت کے ساتھ، یہ سب سید نہیں ہے، لیکن سب کا رشتہ کلمے کے ساتھ ہے. ہم کلمے کے اعتبار سے بھائی ہیں، ہم سب بھائی ہیں. اور ایک بھائی کو چاہیے اپنے بھائی کی فکر کرے کہ اس کی آخرت بھلی بن جائے. بھائیو دنیا کے لوگ محنت کرتے ہیں دنیا بھلی بن جائے. باپ اپنے بیٹے کی دنیا بھلی بنانے کی کوشش کر کے بھی بنا نہیں سکتا. باپ چاہتا ہے اچھے نمبر سے پاس ہو جاوے، اور بیٹا، میں 12ویں میں تھا، میں نے ایک 10ویں والے بچے، جب میں 12ویں پڑھتا تھا، 10ویں والے بچے کو بولا کہ تم محنت کر نہیں تو ناپاس ہوئے گا. دیکھا تم کو ناپاس ہو کے ہی بتاؤں گا. میں 12ویں میں تھا اور رزلٹ آیا نا 10ویں کا، تو لے کے آیا مجھے بتانے کہ دیکھو گنت میں 100 میں سے 2، اردو میں 100 میں سے 4، ٹائپ میں کوئی فیل نہیں ہوتا 100 میں سے 20. میرے کو بولتا ہے دیکھو میں نے بولا تھا نا ناپاس ہو کے بتایا نا. کہ میں نے تو رو دیا اور میں نے کہا تو بتا ناپاس ہونے کے لیے تو نے کیا محنت کی؟ اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. تو ناپاس ہونے کے لیے کیا محنت کی بتا؟ محنت تو پاس ہونے کی ہوتی. جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، محنت تو جنت میں جانے کے لیے ہے. گھر کی مسجد کی صفائی کی محنت ہے، میلہ کرنے کی محنت نہیں ہے. اپنے آپ ہماری زندگیاں یوں ہی بگڑ جائے گی اگر بھلی محنت نہیں کریں گے. اور بگاڑ بڑھ رہا ہے. کیسا بگاڑ بڑھ رہا ہے؟ اپنی بستیوں میں دن پہ دن بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. چھوٹے کیا بڑے، جوان کیا بوڑھے، پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، ایمان کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، آخرت کے اعتبار سے بگاڑ، اللہ کی محبت کا بگاڑ، نبی کی محبت کا بگاڑ، تعلیم و تربیت، معاشرت، سب کچھ بگاڑ کیوں ہے؟ وہ ایک اندھا اپنے اندھے پن پہ چل رہا ہے، آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنے کو دے دو ٹوکرے ٹھکرے کھا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرا جا رہا ہے. اس لیے بھائیو دعوت کی مبارک محنت سے ایک بات چاہی جاتی ہے، ہر ایک مسلمان نیت کرے میں روزانہ اپنے گھر میں اپنی بستی میں روز دعوت دوں گا انشاءاللہ. وہ ایمان کی دعوت، وہ اعمال کی دعوت، وہ آخرت کی دعوت. اور یاد رکھنا جو دعوت دے گا
تو دین زندہ رکھے گا، جو دعوت نہیں دے گا اس کی زندگی میں دین زندہ نہیں ہوگا۔ میں پکی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، جو اپنے آپ کو دعوت دے گا اس کی زندگی میں دین زندہ، جو گھر میں دعوت دے گا اس کے گھر میں دین زندہ، جو اپنے کاروبار میں دعوت دے گا کاروبار میں دین زندہ۔ مدینہ منورہ میں سونا بیچنے والے ہمارے ایک ساتھی، آج بھی ان کی سونے کی دکان ہے، آج سے قریب 32 سال پہلے میں نے ایک سے کہا تھا، جبکہ وہ ترازو تھے، وہ پڑھنے والے، میں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھی جو سونا بیچتے ہیں جھکتا ہوا بیچتے ہیں۔ کیا بیچتے ہیں؟ سونا جھکتا ہوا۔ تو حج کو جانے والے مسائل پوچھے کہ نہ پوچھے ان کا ایڈریس پوچھتے تھے کہ وہ ایڈریس بتا دو، ارے میں نے بولا تو سونا لے جا رہا ہوں تو ان کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہاں بیچتے، سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنی اولادوں سے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیچنے والا جھکتا دے گا، لینے والا برابر برابر پہ لے لے گا۔ آپس کا جوڑ ہے، آپس کا۔ بیچنے والا کیا نیت کرے کہ میں کیا کروں؟ جھکتا دوں، اور لینے والا کیا کہے؟ بھائی برابر ہو گیا دے دو۔ توڑ کہاں شروع ہوا کہ بیچنے والا کیا بولتا ہے؟ ہو گیا نا بھائی سرکار، ایک بٹاٹا ڈال، اب ایک بٹاٹا ڈالے کہاں سے ڈالے، یہی توڑ ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنی پیاری معاشرت پیارے آقا کی ہے، ایک بچہ ہے اور ایک بوڑھا ہے، بچے کی بھی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی اور بوڑھے کی بھی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن بچے کو دیکھے پیار کی نگاہ سے، اس پر کوئی انعام نہیں دیا، بوڑھے کو پیار کی نگاہ سے دیکھنے پہ انعام دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گا حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ بچے کو دیکھنے میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی وہ باپ بوڑھا، وہ ماں بوڑھی، یہ جوڑ کے لیے کہا کہ ان کو دیکھے گا تو ان کو حج کا ثواب ملے گا، بچے کو دیکھے تو کوئی ثواب نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے جو اچھی نہیں لگتی، وہ بھی وہی، لیکن ایک جوڑ کے ساتھ بتایا۔ وہ حدیث پاک میں لکھا ہے اس عورت پر لعنت ہے جو شوہر ناراض ہو جائے اور بیوی رات گزارے۔ اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی کہ ہم کیا سمجھے؟ عورتوں کو بولتے ہیں دیکھ لعنت آئے گی تیرے پہ، ابے تو ناراض مت ہو، لعنت نہیں آئے گی، تو خوش ہو جا۔ لعنت سے رکنے کا طریقہ کیا ہے؟ شوہر ناراض نہ ہوئے، میں ہی منہ پھلا کے سو جاؤں گا تو اس پہ کیا آئے گی؟ مطلب میں اس کا خیر خواہ ہوا کہ بدخواہ ہوا؟ میں نے خیر خواہی چاہی نہیں اس کی، کہ دین نہیں ہے تو ایسی خیر خواہی نہیں آ رہی ہے کہ بیوی کو لعنت سے بچانے کے لیے شوہر سے کہا ناراض نہ ہونا، تو منہ پھلا کے سو جائے گا تو اس پہ لعنت آئے گی، تو آج لا کے رہوں گا۔ ابے پاگل، خوش ہو جا، اس پہ لعنت نہیں آئے گی کہ وہ امام ایسا جو امامت کرے اس طریقے سے مقتدی ناراض ہو، اس پہ لعنت ہے۔ تو کہا گیا مقتدیوں کو امام سے ناراض ہونے کی اجازت نہیں، تو لعنت آئے گی۔ اپنے کو یہ امام ہی پسند نہیں ہے، تو کون ہے بھائی؟ امام صاحب ہے، ان سے تو کیوں ناراض ہے؟ امام کا درجہ کتنا بڑا درجہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری صاحب ہے، ایک درجے کے، تیرا ناراض ہونا کیا درجہ رکھتا ہے؟ یعنی ہمیں جوڑ کا سبق سکھایا ہے۔ بائک لے کے یوں 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 جا رہا ہے، اب کچھ بولنا ہے تو کیا بولنا چاہیے؟ اللہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرے، یہ جوڑ کا جملہ ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ پٹکائے گا تو خبر پائے، پٹکائے گا تو کار کو پٹکیاں کھلا رہا ہے، کیوں پٹکیاں کھلانا چاہتا ہے؟ الٹا ہی بولتا ہے، تیرے میں جوڑ ہے ہی نہیں، خیر خواہی لوگوں کی ہے ہی نہیں۔ دعوت کا کام ہم میں خیر خواہی لائے گا۔ اس لیے وہ چیونٹی کا قصہ جو سورہ نمل میں لکھا 19 پارے میں، چیونٹی نے تبلیغ کا گشت نہیں کیا تھا، لوگوں کو ایمان کی اعمال کی دعوت نہیں دی تھی، اللہ کی بڑائی کی دعوت نہیں دی تھی۔ چیونٹی نے خالی اتنا ہی کہا اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ ورنہ کچلا کے مر جاؤ گے۔ ان کی خیر خواہی چاہیے، تو خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند کہ قرآن میں درجہ دے دیا اس واقعے کو۔ حالانکہ تو چونٹی گشت نہیں کر رہی تھی، گھر گھر جا کے نماز پڑھنا، ذکر کرنا، سنت پہ چلنا، کوئی بات ہی نہیں تھی ایمان اعمال کی، کوئی گشت ہی نہیں تھا۔ وہ تو خالی خیر خواہی کے سمجھایا گیا۔ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ظاہری خیر خواہی کرو گے تو بھی اللہ کے مقرب بنو گے، اور دینداری کی خیر خواہی تو نبیوں کا درجہ، وہ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے، تمہاری ویسی دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کے راستے میں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے چلو گے، تمہاری دعائیں ویسے قبول ہو جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی قبول ہوگی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے بھائیو سب نیت کرو روزانہ
اپنی اپنی مسجد میں مشورے میں بیٹھیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. روزانہ اپنی بستی کے اندر آبادی کی محنت کریں گے. روزانہ مسجد کی تعلیم میں اور گھر کی تعلیم کا اہتمام کریں گے. ہفتے کے 2 گشت کریں گے. اللہ توفیق دے گا 3 دن جماعتوں میں ضرور جائیں گے. اللہ آسانی کر دے چلے 4 مہینے میں بھی جائیں گے. اللہ جتنی آسانی کر دے. تو بھائی سب کو نیت کرنی پڑے گی پکی پکی. اس کے علاوہ بھائیو تلاوت، تسبیح، تہجد، دعا، اس کا اہتمام کرنا ہے. اور جو فضولیات ہے، جتنی فضولیات ہے، چاہے فضولیات موبائل کی ہو، چاہے فضولیات یارانہ مجلس کی ہو، اس سے جتنا بچیں گے اصلیات پہ چلیں گے. فضولیات میں لگیں گے، اصلیات سے ہٹیں گے. جو فضول خرچی سے بچے گا اس کا مال اصلیات پہ لگے گا. فضول دیکھنے سے بچے گا، صحیح دیکھنے والا بنے گا. کیونکہ ترک لا یعنی شرط ہے. اسی لیے سورہ مومنون کی 3 آیت ایمان والوں کی صفات اور خوبیاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم الوارثون الفردوس هم فیہا خالدون. کہ وہ جنت کے وارث فردوس کے کون ہوں گے؟ جو فضولیات سے بچنے والے. 3 آیت یہ ہے. کس سے بچنے والے ہیں؟ فضولیات سے. بیکار کا لے کر بیٹھے اور دیکھ رہے. ارے چھوڑ دے میرے پیارے، یہ تیرا ایمان بڑھائے گا نہیں اور یہ تیرے اعمال سدھارے گا نہیں. تو محنت میں لگ رہا ہے جو محنت کرنے کی کرتے نیت. 4 مہینے کی نیت کون کرتا ہے؟ تشکیل کون کرے گا؟ تشکیل ہے. بولو بھائی 4 مہینے کی نیت کون کرتا ہے؟ مشورہ کریں گے جانے کا کب ہے، لیکن نیت کرنی ہے 4 مہینے. اور کون کرتا ہے؟ مشورہ کریں گے بیٹھ کے کب جانا ہے، ان کا نام صحیح. اور کون نیت کرتا ہے 4 مہینے جانے کا؟ ہمت کرو، نیت کرو اللہ کے بھروسے. کون کون نیت کرتا ہے؟ بولو بھائی بولو. 4 مہینے کے لیے لگ گئے وہ بھی بولو، نہیں لگے وہ بھی بولو. جو پڑھائی کرو یہ بتاؤ پڑھائی کے بعد جائیں گے، اسے لکھاؤ 4 مہینے. اسے بیٹھو جاؤ گے نا تو لکھاؤ نام سے. محمد کے ان کا لکھو. اور بولو بھائی 4 مہینے کے لیے بولو. ہمت سے بتاؤ، ہمت سے بتاؤ. پیر محمد تمہارے خاندان سے کوئی ملے گا نہیں، ان کو ہمیشہ پیش ہو جائے. ان کا لکھ دے کہ تمہارا لکھے کہ ابا جان کا لکھے. حاجی ابراہیم صاحب، حاجی صاحب کس کا لکھے؟ کس کا بھی لکھ لو. یعنی یہ مجاہد آدمی ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں رہے کہ کس کا بھی تم لکھو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ان کے گھرانے کو قبول فرمائے. بہت قیمتی لوگ، اللہ نظر بد سے بچا گا. اللہ خوب کام لے. اور بولو بھائی ہمت سے بتاؤ. اور بولو جلدی بولو. محمد بھائی 40 دن کی جماعتیں کب سے ہیں؟ اکتوبر نومبر میں پڑھ لیتے. کل سے ماشاء اللہ. میرے حلقے والے کو چلے کا رخ مل چکا ہے اور اسی ہفتے میں جماعت جانے کی ہے. اللہ کرے کہ بن جائے. شہر کا ہی رخ دے دیا ہمارے. اسی ہفتے میں شہر میں چلے کی جماعت چلے گی. ہمارے حلقے کی جماعت ہے اور احمد آباد کو پہلا رخ ہمارے حلقے کو ملا ہے. تو چلے کی جماعت چلا دیں. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. تو بھائی آپ کے ضلع میں چلانے کے لیے بہت اچھا. بتاؤ بھائی یہیں اپنے ضلع سریندر نگر کا ضلع ویرمگام ہے، پٹانا ہے، کیا نام پاٹڑی، یہ سب کے علاقے میں چلنے کا ہے. نزدیک نزدیک اپنی بستی، اپنا ماحول، اپنی بھاشا، اپنے لوگ سب اپنے ہی اپنے ہوں گے. کام کرنے کا مزہ آ جائے گا. ہمت سے بتاؤ کون تیار ہے 40 دن کے؟ اللہ بہت مدد کرے، بہت مدد کرے. ہمت سے بتاؤ. اپنا نام بتا دو، اپنے ابا جان کا، بھائی کا، بیٹے کا، داماد کا، سسرے کا. ہم بھیجیں گے انشاءاللہ گھر سے. ہمت سے بتاؤ. جماعت بنانے کی محنت کون کون کرے گا بھائی؟ ارے بڑا اس میں تو ہاتھ اونچا کرو. یہ بتاؤ جماعت بنانے کی محنت کون کون کرے گا؟ یہ ہاتھ اونچا کرنے والے ہاتھ اونچا کر کے نیت کرو. جماعت بنا کے بھیجیں گے. بولو بولو. نہیں بنے گی تو ہم چلے جائیں گے. بس یہ ترتیب. بنا کے بھیجیں گے، نہیں بنے گی تو ہم ہی چلے جائیں گے. کیوں بھائی صحیح بات ہے نا.
آئندہ مہینے کی بتاؤ، آئندہ مہینے کون تھے؟ نومبر میں کون جائے گا؟ آپ کب جاؤ گے؟ نومبر میں. لو ان کا بھی لکھو. اور بولا بھائی نومبر. محسن بھائی. اور آپ کا کب کا ہے؟ یہ سب ذمہ داری چلے جائیں گے جماعت میں، پھر وہ تو وارے کنارے ہلکے والے خوش ہو جائیں گے، جہاں جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے. تو نئے نئے ساتھی جوڑنا ساتھ میں. سلیم بھائی. کچھ ہمارے علماء اکرام میں سے ہو جائے، کچھ پرانے ساتھی ہو جائے، کچھ سفید بال والے ایک دو ہو جائے، عرفان بھائی. اچھا رہے گا انشاءاللہ. آصف اور بھائی. آپ کے خاندان میں سے کوئی آ جائے گا؟ ہے نا؟ ذاکر ماشاءاللہ. بھائی. اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی نومبر مہینے میں امتیاز بھائی ہے؟ امتیاز بھائی یہاں پر عبد ان کا الستار لکھو. بھائی. امتیاز بھائی ہے کہیں بیٹھے ہیں باہر؟ حاجی امتیاز صاحب لکھو، ان کا نام لکھو. امتیاز بھائی کا لکھو. مشغول ہوں گے کہیں نہیں آ سکے ہیں، آ جائیں گے انشاءاللہ. بھائی جماعت بنانے کی ہے نا؟ دیکھو جماعت بنا کے نکالو گے تو جہاں سے نکلے گی وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے، جہاں جائے گی وہاں بھی اللہ کی رحمت. صحابہ کی ترتیب ایسی تھی، رحمتیں ہی رحمتیں آ رہی. نیت کرتے ہو 3 کی جماعت مسجد وار کون بنائے گا؟ ہر ہفتے جماعت بنانے کی ہے. کون سی مسجد بنائے گی بھائی؟ ہر ہفتے ایک جماعت 3 کی مسجد سے بنے، 2 بنے 3 بنے، ایک تو بنانی ہی بنانی. بعض علاقوں میں چلے کی جماعت کا آدھا پونا چلہ ہونے آیا. ہمارے پالنپور میں ولی بھائی جماعت چلا رہے ہیں چلے کی، ان کا پونا چلہ ہونے آیا. سمجھ میں ہی بات، یہ بڑی بات ہے. تو 3 کی جماعت بناؤ گے بھائی اہتمام سے؟ سب لوگ بنائیں گے. اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے اسکول کالج کے بچوں کو لگا دو، اپنے چاچا دادا سب کو جماعت میں لگا دو. یہ کام اللہ نے دیا ہے کرنے کے لیے، باقی ضرورت تو اللہ پوری کر ہی دے گا انشاءاللہ. کر دیں نیت؟ درود شریف پڑھ لو. دعا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں. دنیا کے لوگوں میں دیندار دکھتے ہیں، حقیقت تو سب جانتا ہے. ہماری دن کے اجالے کے کاموں کو بھی تو جانتا ہے اور رات کے اندھیرے کو بھی تو جانتا ہے. ہماری آنکھیں کب کہاں کیسے دیکھتی ہے وہ تو سب جانتا ہے. اور تو سب کچھ جاننے کے باوجود ہمیں کھلا رہا ہے، رات کو میٹھی نیند سلاتا ہے، ہمارے لیے اجالا اندھیرا کرتا ہے. سب کچھ تو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. نمک حراموں کی طرح ہم تیری نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. اے اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معافی کی درخواست رکھتے ہیں. ہماری درخواست قبول کر لے. بچہ روتے روتے ابا سے معافی مانگتا ہے تو باپ معاف کر دیتا ہے. باپ کا دل پگھل جاتا ہے. بچہ روتے روتے ماں سے معافی مانگتا ہے تو ماں رو کر معاف کر دیتی ہے. تو ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہم پوری امت کی معافی مانگتے ہیں مولا، پوری امت کی معافی مانگتے ہیں. جس کے گناہ پہ تو ناراض ہوا ہے اور یہ دنیا کے احوال تو نے بگاڑے ہیں، اے اللہ اس کے گناہ کی ہم معافی مانگتے ہیں. ہم سے بھول ہوئی ہمیں معاف کر دے، جس سے بھول ہوئی اسے معاف کر دے. اپنے غضب کو مہر سے بدل دے، اپنی ناراضگی کو راضی ہونے سے بدل دے. تو مسلمانوں سے راضی ہو جا، سارے مسلمانوں سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی دور کر دے. اگر تو روٹھا ہے تو راضی ہو جا، ہم تجھے منانے بیٹھے ہیں مولا، تو راضی ہو جا. اے اللہ تمام انسانوں کو اس پریشانی سے بچا لے، یہ مصیبت سے بچا لے. اس مصیبت اور پریشانی کو اپنے خزانے میں جمع کر دے اور اپنے خزانے سے چین اور سکون اور اطمینان بھیج دے. دل گھبرائے ہوئے ہیں مولا، کسی کی خبر آتی دل گھبرا جاتا ہے، کہیں پڑھ لیتے ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے. اللہ دلوں کی گھبراہٹ دور کر دے، دلوں میں اطمینان بھر دے، چین و سکون بھر دے. دنیا کے ماحول کو دوبارہ سازگار کر دے. اے اللہ روزی کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں، حلال روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کھول دے. اے اللہ حلال روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ کھول دے. جو بیمار انہیں تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما.
مسلمانوں کے ایمان کی، اعمال کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما۔ مسجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مقابر کی، مزارات کی اور دین کے ٹھکانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کا عمرہ اور حج کے لیے پہنچنا آسان فرما۔ تو ہی اپنے گھر پہ آنے کے دروازے کھول دے مولا۔ پوری دنیا کے کئی مسلمان عمرے کے لیے رکے ہوئے ہیں، تیرے گھر کے دیدار کو ترس رہے ہیں، نبی کے روزے کی حاضری کو ترس رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی عمرہ کرنا آسان فرما دے، حرمین شریفین پہنچنا آسان فرما دے۔ اے اللہ جو پردیس میں دیس میں پہنچا دے۔ اے اللہ جو مجمع بیٹھے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں، ہم سب کی پریشانیاں تو ہی دور کر دے، عافیت دے دے، راحت دے دے، چین و سکون دے دے، ہماری مدد فرما، رہبری فرما۔ اے اللہ ہماری جو نیکیاں تیرے وہاں جمع ہوئی اس کی آبیاری فرما، ہم سب پر جنت واجب کر دے، جہنم حرام کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک راستہ بتایا محنت کا، اس میں ہم سب کو لگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خاندان نسلوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے میں قبول فرما برحمتک۔